السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے سلسلے میں آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں جھاڑ پھونک کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ ایک بات پہلے ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ جھاڑ پھونک کا رواج ہر انسانی معاشرہ میں قدیم ازماں سے موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے جو منتر، طلسم یا نقوش ان کے ہاں رواج پذیر تھے، ان کی دیویاں دیوتاؤں کے نام، شیطانی قوتوں سے استمداد، آسمانی کواکب و سیارات سے استغاثہ وغیرہ عام تھا۔ نیز وہ ان چیزوں کو مؤثر، حقیقی اور فاعل مستقل یقین کرتے تھے۔ اسلام نے شرک کو بیخ کو بن سے اکھیڑ کر رکھ دیا۔ ان کے اس عقیدہ کے بطلان کو تشت ازبام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا، کوئی چاند ستارہ یا سورج مؤثر حقیقی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تو گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کسی ایسے منتر یا جھاڑ پھونک کی اجازت دے جس میں شرک یا عقائد کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہو۔ اس لیے ایسے تمام منتر، طلسم، نقوش، تعویذات وغیرہ اسلام میں قطعاً حرام اور ممنوع ہیں۔ جن احادیث میں دم کرنے، جھاڑ پھونک کرنے وغیرہ کی ممانعت کی گئی ہے، ان جملہ احادیث سے اسی قسم کے شرک یا اعمال مراد ہیں، لیکن یہ ایسا دم یا تعویذ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کوئی اسم مبارک، کوئی آیت قرآنی یا سرور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہوا کوئی جملہ، یا جس نقش میں یا دم میں شرک یا بات نہ ہو، اس کا کرنا جائز ہے۔ حضور خود بھی اپنے آپ کو دم فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام پر بھی دم کرتے تھے، اور حسنین کرمین کو تو خصوصی دم فرمایا کرتے تھے عہد رسالت میں، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک پاکان امت کا بھی یہی دستور ہے۔ آپ چند شواہد ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلی دلیل تو ان دو صورتوں کا نزول ہے اور ان کے پڑھنے کی برکت سے جادو کی تاثیر کا ختم ہو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں کل پڑھتے، اپنے ہاتھ مبارک پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے۔ یہ معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، جو خود عینی شاہد ہیں۔ جن محدثین نے اس روایت کو اسناد صحیحہ سے نقل کیا ہے، ان میں امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، ابن ماجہ اور ابن داؤد علیہم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسے اکابر ہیں۔ نیز امام بخاری، امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے: اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وامات ومن کل عین لامۃ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی نے ایک روز عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھے شدید درد ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو، پھر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ پڑھتے ہوئے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو: اعوذ باللہ وقدراتہ من شر ما اجد و احاذر۔ مسند امام احمد اور طحاوی میں طلق بن علی کی روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بچھو نے ڈنک مارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دم فرمایا اور دست مبارک پھیرا۔ صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، عیادت کے لیے جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ پوچھا: جان عالم، کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ جبرائیل نے یہ دم پڑھ کر دم کیا: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس و عین حاسد اللہ یشفیک۔ بسم اللہ ارقیک یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں، میں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، ہر نفس اور حاسد کی نظر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں۔ مسند امام احمد میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ میں رونق افروز ہوئے۔ میرے پاس شفا نامی ایک خاتون بیٹھی تھی جو نملہ ذباب کا دم کیا
کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو۔ خود شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے حفصہ کو جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا ہے نملہ کا دم بھی سکھا دو۔ مسند امام احمد، ابو داؤد، نسائی۔ صحیح مسلم میں عوف بن مالک اشجعی کو یہ روایت مذکور ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اب اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھ کر تم دم کیا کرتے تھے وہ مجھے سناؤ، جھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کہ جھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا۔ پھر حضرت عمر بن حزم کے خاندان کے لوگ آئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک عمل تھا جس سے ہم بچھو سانپ کے کاٹنے کا دم کیا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے وہ دم پڑھ کر سنایا۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں پایا جاتا، تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے۔ یہاں کثیر التعداد احادیث میں سے صرف چند احادیث پیش کی ہیں، طالب حق کے لیے اس میں کفایت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز اس وقت نفع پہنچاتی ہے جب اذن الہی ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ اگر جڑی بوٹیاں، گولیاں، شربت، معجونیں اور ٹیکے اذن الہی سے صحت اور عافیت کا اسباب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، آیات قرآنی اور فرمودات رسالت اذن الہی سے کیوں مؤثر نہیں ہو سکتے؟ آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ کیا دم اور تعویذ پر نذرانہ وصول کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے استدلال کافی ہے جو امام بخاری، امام مسلم، ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہیں۔ اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر اپنے چند صحابہ کو بھیجا جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں ایک عرب قبیلہ سکونت پذیر تھا۔ انہوں نے اس قبیلہ سے اپنے لیے کھانے کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے انہیں کوئی چیز دینے سے انکار کر دیا، چنانچہ مسلمانوں نے بغیر کچھ کھائے رات بسر کی۔ اسی اثناء میں قبیلہ کے سردار کو کسی زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ جب اس کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ لوگ مسلمانوں کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور درد سے تلملا رہا ہے، اگر تم لوگوں کے پاس کوئی دوا ہو یا کوئی دم کر سکتا ہے تو وہ آ کر اسے دم کرے۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج تو ہے لیکن تم نے بڑی بے مروتی کا سلوک کیا ہے، ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اس لیے جب تک تم ہمیں کچھ معاوضہ دینا طے نہ کرو اس وقت تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے سردار کو آرام آ گیا تو ہم تمہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنا لعاب دہن اس پر ملا، درد زائل ہو گیا اور ان کا سردار بالکل تندرست ہو گیا۔ قبیلے والوں نے وعدہ کے مطابق ریوڑ جس میں 30 بکریاں تھی مسلمانوں کو دیا۔ جب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ریوڑ لے کر مسلمانوں کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت نہ کر لیں اس وقت تک ہم یہ بکریاں استعمال میں نہیں لائیں گے۔ چنانچہ مہم سے فارغ ہونے کے بعد یہ حضرات مدینہ طیبہ واپس پہنچے تو سارا قصہ عرض خدمت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہ کس طرح پتہ چلا کہ یہ سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ بکریاں لے لو اور اس سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ اس روایت سے اب اس مسئلے پر مزید بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ موضوع ان صورتوں کی تشریح کے ضمن میں تمام چیزیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہاں آپ اتنا ہی خیال رکھیں کہ بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ حق کے لیے سربکف باطل کے سامنے میدان جہاد میں قدم رکھتا ہے تو ایک ذات ایسی بھی موجود ہے جس کے دامن میں اسے پناہ مل سکتی ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی ہراساں اور مایوس نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور کلمات طیبات سے اس کی بارگاہ میں پناہ کے لیے عرض کرتے رہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ تعالیٰ ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔